اصفہان شہر میں دھماکوں کے بعد فضائی دفاعی نظام متحرک۔ ایران پر حملے کی اطلاعات پر بین الاقوامی برادری کی تحمل کی اپیل۔ یوکرین پر روسی ڈرون حملے میں 2 بچوں سمیت کم از کم 8 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ Senior military official did confirm that there were some loud sounds that were heard in the ایرانی نیوز اینکر نے جمعے کے روز ایرانی ٹیلی ویژن پر نشریات کے دوران تصدیق کی کہ جمعے کی صبح ایران میں ڈرون طیاروں کی نشاندہی کے بعد وسطی شہر اصفہان میں فضائی دفاعی نظام حرکت میں آ گیا، تاہم اب سب کچھ معمول پر آ گیا ہے۔ ادھر رائٹرز نے بھی 3 ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر جوابی حملہ کیا ہے۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے اصفہان میں ایک فوجی اڈے کے قریب دھماکوں کی اطلاع دی اور کہا کہ ڈرون کو مار گرایا گیا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نتانز میں قریبی جوہری تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ حملے کی اطلاعات پر اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان رپورٹس پر فی الحال کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتے۔ ایرانی صوبے اصفہان پر اسرائیل کے مبینہ حملے کے بعد جمعے کو بین الاقوامی رد عمل میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین کسی بھی ایسے اقدام کی مخالفت کرتا ہے جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو اور وہ صورتحال کو کم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے IAEA نے کہا کہ وہ اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ہر ایک سے انتہائی تحمل کا مطالبہ کیا۔ عمان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ خطے میں جاری کشیدگی کی پیروی کر رہی ہے اور اصفہان پر حملے کی مذمت کرتی ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لائن نے کہا کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی کہ تمام فریق اس خطے میں کشیدگی کو روکیں۔ اٹلی جو G7 گروپ کی میزبانی کر رہا ہے، صورتحال کو بڑھنے سے روکنے کے لیے محتاط رہنے کی درخواست کی ہے۔ سویڈن نے بھی کشیدگی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ان اطلاعات پر قیاس آرائی نہیں کریں گے کہ اسرائیل نے ایرانی سرزمین پر حملہ کیا ہے، کیونکہ صورتحال ابھی واضح نہیں ہے۔ رشی سنک نے کہا کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان تفصیلات کی تصدیق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یوکرین پر جمعے کے روز ابتدائی اوقات میں کیے گئے روسی حملوں میں 2 بچوں سمیت کم از کم 8 افراد مارے گئے، جبکہ کیو نے کہا ہے کہ اس نے پہلی بار روسی اسٹریٹجک بمبار کو مار گرایا۔ ماسکو نے کہا ہے کہ ایک فوجی طیارہ تکنیکی خرابی کا شکار ہونے کے بعد جنگی مشن سے اڈے پر واپس آتے ہوئے ملک کے جنوب میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یوکرین پر کروز میزائل فائر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے روسی بمبار کو مار گرانا کیو کے لیے ایک انتہائی علامتی جیت ہوگی، جو 2 سال سے زائد عرصہ قبل ماسکو پر حملہ کرنے کے بعد سے سینکڑوں روسی فضائی حملوں کی زد میں آ چکا ہے۔ چین نے صدر جو بائیڈن کی چینی اسٹیل اور ایلومینیم مصنوعات پر محصولات میں اضافے کی تجویز کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ چین اس بات سے انتہائی غیر مطمئن ہے۔ صدر بائیڈن نے بدھ کو اپنی انتظامیہ سے پٹسبرگ میں اپنے اقتصادی ایجنڈے کے حصے کے طور پر چینی اسٹیل انڈسٹری پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ یونائیٹڈ اسٹیل ورکرز کے ہیڈ کوارٹر سے بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے امریکہ کی تجارتی نمائندہ کیتھرین تائی پر زور دیا کہ وہ چینی اسٹیل اور ایلومینیم پر موجودہ 7.5% ٹیرف کی شرح کو 3 گنا کرنے پر غور کریں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ انتخابی سال میں چین سے متعلق معاملات میں جوڑ توڑ کو روکے اور مزید کہا کہ چین اپنے حقوق اور مفادات کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ بھارت میں عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعے سے ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ انتخابات 7 مراحل میں ہوں گے۔ جمعے کو پہلے مرحلے میں 21 ریاستوں کے 102 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 97 کروڑ ہے۔ ایوان زیریں کی کل نشستوں کی تعداد 543 ہے، جن پر کامیاب ہونے والے ارکان آئندہ 5 سال کے لیے منتخب ہوں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔